وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ درجات کی بلندی دے۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ جو شخص توحید کی دعوت پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی نسلوں میں خیر جاری کر دیتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، تو اللہ نے ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی، حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پروجنی سے تھے۔ کس چیز سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ علم سے، یعنی توحید کے بعد علم، اور علم بھی قرآن و سنت کا، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی مرضی جانتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے جس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ خیر جو نسلوں میں جاتی ہے وہ نیکی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی دادی کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت پہلے فوت ہو گئی، انہیں امی کی شادی وغیرہ سے بھی بہت پہلے۔ ہوا یہ کہ جب میرے والد کچھ کمانے لگے تو انہوں نے سب سے پہلی کمائی سے اپنے والدین کو حج پہ بھیجا۔ اس وقت صرف بحری جہاز سے جاتے تھے حج پہ، وہ کئی مہینے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی خط آتا جاتا تھا، نہ کوئی فون، نہ کچھ۔ تو جب میرے دادا حج کر کے واپس آئے اور میرے والد ان کو کراچی ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گئے تو دادا اکیلے تھے، تو پوچھا اماں کہاں ہے؟ اماں تو وہیں رہ گئی، دادی وہیں فوت ہو گئی۔ اچھا، تو میں اپنے خاندان کی جو بڑی بزرگ خواتین ہیں ان سے پوچھا میری دادی کو دیکھا تھا، کیسی تھی میری دادی؟ کیونکہ یہ رشتہ اتنی محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ انسان جانے ان کے بارے میں،
تو میری ایک کافی بزرگ کزن ہے، ان سے میں نے سوال کیا پچھلے ہفتے جو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری دادی کا نام بخت نور تھا، اور وہ یا پڑھتی تھی یا ذکر کرتی تھی یا گھر کا کام کرتی تھی. کبھی انہوں نے غیبت نہیں کی اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتی تھی، اور کبھی ایک منٹ ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے. ہر وقت کسی نہ کسی مفید کام میں لگی رہتی تھی. ان کے کئی بچے ہوئے جو فوت ہوئے، اور جب بچہ فوت ہو جاتا تھا تو اس پہ کپڑا ڈال کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی تھی. تو میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کی کتنی دعائیں ہوں گی کہ میرے والد کے اندر وہ دین آیا، اور پھر والد کے ذریعے ہم بچوں میں دین آیا. میں یہ مثال کس لیے دے رہی ہوں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے اپنی کوششوں کو حقیر نہ سمجھیں، جو نیکی ہو کریں، کیونکہ اس کے اثرات آگے تک جائیں گے. اور اگر آپ کے اپنے بچے نہیں تو کسی کے بچے پکڑ لیں، کسی نہ کسی کو سکھائیں، کسی اور کے لیے خیر و بھلائی کا راستہ کھولیں، وہ سارے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. نیکی کرنے اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. بندوں سے اجر مت مانگیں. آج کل دین کا کام بھی ایک بزنس بنتا جا رہا ہے، جہاں سے تنخواہ اچھی ملے گی، جو زیادہ قدردانی کرے گا، جو فائدہ دے گا، بس وہاں کچھ کریں گے. اور اگر کہیں ہزاروں لوگ میرے ضرورت مند ہیں تو بھلے ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو پیغمبروں نے کیا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور اس کام کا اجر اللہ کے ذمہ کر دیں. وہ کبھی ایک ذرے کے برابر بھی اجر کم نہیں کرے گا، اور صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں میں آگے سے آگے اس خیر کو پھیلائے گا. تو صرف اولاد ہونے سے نعمت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نیک اولاد سے نعمت کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی صرف بچوں کا ہو جانا اور بچوں کی شادی ہو گئی اور ان کے بچے ہو گئے اور آپ خوش ہیں کہ ہم اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا رہے ہیں، یہ کافی نہیں. ان کی ہدایت کے لیے کوشش بھی کریں اور دعائیں خوب مانگیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ ہے نا، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس خلوص کی جزا اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. شاید آپ نہ دیکھیں اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ سب پھل پھول لائیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی اولاد شمار ہوتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خاتون کے بیٹے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. ہزاروں لاکھوں لوگوں پر وہ افضل تھے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتے. یعنی ان پیغمبروں نے توحید اپنائی، اگر یہ شرک کرتے تو ان کو یہ درجہ نہ ملتا. 18 پیغمبروں کا ان کے آباء و اجداد، اولاد، اخوان کا ذکر کر کے شرک کی قباحت کو بیان کیا. پیغمبر شرک نہیں کرتے، لیکن امتیوں کو سنایا جا رہا ہے. اور اگر انبیاء کے بارے میں ایسے کہا گیا تو باقی افراد کا کیا معاملہ ہوگا؟ یاد رکھیے، ہدایت کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانور زندگی گزار رہا ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. کتاب، حکمت اور نبوت، اعلیٰ ترین مقامات. پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اہل مکہ، تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. مدینہ والے اسے قبول کر لیں گے اور وہ انصار اللہ بن جائیں گے اور اس پیغام کو آگے لے کے بڑھیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یعنی پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں سے بھی سبق لیجیے. کہہ دیجیے، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ ہے انبیاء، یہ ہے ان کا کام، یہ ان کا درجہ، یہ ان کا انجام، یہ ان کا مقام. تو ہمیں بھی ہدایت کی اتباع کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت پر غور و فکر مفید علم میں سے ہے. انبیاء کی سیرت مفید علم ہے. علم میں سے وہ حصہ سب سے بہترین ہے جس میں صحابہ کے علم کی پیروی کی جائے. انہوں نے یہ قرآن سیکھا اور یہ دین سیکھا اور یہ حکمت سیکھی اور آگے سکھایا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. کہہ دیجئے کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تم اسے ورق بنا دیتے ہو، تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو، اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد. کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا، یعنی اللہ کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی. کیسے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے کسی بشر پر علم حق اور ہدایت نازل ہی نہیں کی، یعنی بشر پر نزول وحی کو ناممکن سمجھے. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، یعنی قرآن تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو قرآن برکت والی کتاب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں، ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، اہل و عیال میں، ہمارے پاس جو اسباب ریسورسز ہیں ان سب میں برکت ہو، تو اسے اس کتاب میں تلاش کرو، اس سے تعلق مضبوط کرو. قرآن کی برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے. ہم سب کو اس کی حرص ہونی چاہیے. اپنے وقت کا ایک حصہ اس کے لیے مخصوص کریں، اور خاص طور پر رمضان جو ہے ہی قرآن کا مہینہ،
اللہ نے رمضان کا تعارف قرآن میں کس سے کروایا؟ قرآن سے کروایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں مختلف طریقے سے قرآن کے ساتھ وقت گزاریں. بہت سی غیر ضروری چیزیں یا کچھ ضروری بھی چھوڑ کر اس وقت کو قرآن کے لیے خاص کریں. کثرت سے تلاوت بھی کریں، سمجھیں بھی، کیونکہ سمجھے بغیر پڑھنا ثواب تو ملتا ہے، برکت آتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس طرح حاصل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خصوصاً نمازوں میں اور تراویح کی نماز دن کو تھوڑا سا قیلولہ کر لیں تاکہ تسلی سے توجہ سے نماز پڑھ سکیں. پھر فرمایا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانند جو اللہ نے نازل کیا. اللہ کا مقابلہ. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. تو یہاں ظالموں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں. ایک وہ جس نے کوئی بات خود گھڑی ہو اور اللہ کے ذمے لگا دے، یعنی اپنی من گھڑت کو کہے کہ اللہ کی بات ہے. دوسرے جھوٹے نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کریں چاہے وہ کہیں بھی ہو. تیسرے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز پیش کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. ایسے لوگوں کو موت کے وقت ہی پکڑ لیا جائے گا. الیوم تجزون سے مراد وہ دن ہے جس میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور عذاب قبر کی ابتدا ہو جائے گی. صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. انسان اکیلا ہی دنیا میں آتا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو. اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں. یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا اور وہ تم سے گم ہو گئے جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے. یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے میں انسان بالکل اکیلا ہوگا. ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، دوست، اولاد، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا. قبر میں، حشر میں انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوگا. لہٰذا ہمیں اس دنیا میں ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور خود کو ملامت کرتے رہنا چاہیے غلط چیزوں پر، اور نیکی کی توفیق ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے. ہم سب کو اپنے تمام اوقات کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر خاص طور پر ہر دن کا، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا، ہر سال کا ہم نے کیا کیا. اور اگر پچھلے گزرے ہوئے وقت پر کوئی بھی شرمندگی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی جائے، اور جن چیزوں کو ہم نے بھلائے رکھا، چھوڑے رکھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ان کو سامنے لے آیا جائے جو آگے کام آنے والی ہیں. دنیا پیچھے رہ جائے گی، آخرت آگے آ رہی. تو جو آگے آ رہا نا، جس کو فیس کرنا ہے، اس کے لیے کچھ تیار کر لیں، اور وہ نیک اعمال کی شکل میں ہی ہوگا. اور نیک اعمال کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، لہٰذا قرآن کو مضبوط پکڑ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے، سنانے کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم کبھی بھی اس کتاب سے دور نہ ہوں. نو میٹر واٹ، کوئی بھی کسی طرح کے بھی حالات ہوں، یہ کتاب ہمارے سینوں کی بہار رہے اور ہماری خیالوں کا حصہ رہے اور ہمارے قبر کا ساتھی ہو اور ہماری آخرت میں سفارشی ہو. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ سب کو ہدایت دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رمضان چونکہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، خوشخبری ہے کہ روزہ دار کی ہر روز کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوتی، تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں. جو بھی چیزیں آپ کو فکر مند کرتی ہیں نا، اس کا حل دعا میں ہے. اللہ سے مانگ کے معاملہ اللہ کے سپرد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.